السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آج ایک وضاحتی بیان مولوی عبدالباسط شیخو پوری کا سوشل میڈیا پر چل رہا ہے، جسے سنا بھی ہے اور تحریری طور پہ جو تحریر وائرل ہو رہی ہے اس کو پڑھا بھی ہے۔ اور ابھی محقق عالم دین اور غیرت مند اہل حدیث اور اہل الحدیث کے ترجمان فضیلت الشیخ مولانا برق توحیدی صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک کلپ سنا بھی ہے۔ میرا اپنا گلا بھی خراب ہے، بخار ہے، طبیعت خراب ہے، لیکن میں صرف اتنی بات کرنا چاہوں گا جہاں تک میری آواز پہنچ سکے، وگرنہ میرا اللہ تو پکار کو سن رہا ہے کہ مولوی عبدالباسط، اس سے ہم ایک ہی گزارش کرتے ہیں، یہ سبقت لسانی نہیں، سبقت لسانی ہوتی رہتی ہے، اللہ اس کو معاف فرمائے، اللہ ہم کو بھی محفوظ فرمائے، ہوتے رہتے ہیں یہ معاملات، لیکن یہ سبقت لسانی نہیں، یہ تو سیدھی سیدھی بشرمی اور بے حیائی ہے جو آپ نے کی ہے۔ اور ہمیشہ آپ کی سبقت لسانی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں ہوتی ہے۔ ذرا شرم کرنی چاہیے، آپ کو حیا آنا چاہیے، آپ کی حیثیت کیا ہے اور کن ہستیوں کے متعلق آپ گفتگو کر رہے ہیں، اور اتنی غیر سنجیدہ، اور پھر ایسی گفتگو جو رافضیوں کی کتابوں میں ہے اور دشمنان صحابہ کی قصے کہانیاں ان کو لے کر آپ اور کان چھاڑ کر کے ان کو تقویت دے رہے ہیں۔ کچھ سوچو، من تشبہ بقوم فہو من، کہاں جاؤ گے؟ جن قوموں کی مشابہت کرتے ان کے ساتھ جاؤ گے۔ اور میں اپنے اہل الحدیث علماء قائدین سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ ایسے شخص کو تنبیہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کو جماعت کے حدود سے فارغ کریں، اور جب تک یہ رجوع اللہ رجوع الناس نہیں کر لیتا، یہ تماشا بنایا ہوا ہے، روز صحابہ کے اوپر تان و تشنیع کر دی اور صحابہ کے متعلق زبان درازی کر دی، جو زبان میں آیا وہ کہہ دیا، اور بعد میں اس کی وضاحتیں شروع کر دی، اور ابھی تک اس بندے نے معافی نہیں مانگی کہ جی میں معافی مانگتا ہوں۔ اور اہل الحدیث کا ہر فرد، ہر مرد، ہر بچہ اور ہر اہل الحدیث اور صحابہ سے محبت کرنے والا، کراچی سے لے کر خیبر تک، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا، اس کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اس آدمی کو جماعتی عہدوں سے فارغ کیا جائے، جو آئے روز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق زبان درازیاں کرتا ہے اور صحابہ کے اوپر تان و تشنیع کرتا ہے اور ان کی شان میں تنقیص کرتا ہے۔ شرم اور حیا نہیں چاہیے ایسے آدمی کو، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں اپنے قائدین سے کہ ایسے آدمی کو نکالیں۔ جماعتیں جب یہ پیدا نہیں ہوا تو اس وقت بھی مرکزی جمعیت چل رہی تھی، جب یہ مر جائے گا مرکزی جمعیت پھر بھی چلے گی، اور ایسے لوگوں سے جماعت کی جو ہے وہ قد کاٹ کم ہوتا ہے نہ کہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور میں سوال کرتا ہوں اپنے ضابطہ کمیٹی کے علماء سے اور اپنے قائدین سے جنہوں نے وہ ضابطہ کمیٹی بنائی ہے، اس کے ممبران ہیں، کہ اگر یہی جملے، یہی انداز کسی غیر اہل حدیث نے یا کسی رافضی اور اہل تشیع نے بنایا ہوتا تو کیا وضاحتیں لیتے تھے؟ ابھی تک آپ نے فلیکسیں بنا دینی تھی، روڈ بلاک کر دینے تھے، ریلیاں نکلنی تھی، احتجاج کی کال آنی تھی، ایف آئی آر کے مطالبے ہونے تھے، پتہ نہیں کیا کیا کرنا تھا، اور اب اپنے گھر کی باری آئی تو ہم جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کے لیے ہمارا مرنا ہے، ہمارا جینا ہے، صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، سارے صحابہ عظمت والے ہیں، شان والے ہیں، مقام والے ہیں، رفت والے ہیں، بلندی والے ہیں، میرے نبی سے محبت کرنے والے ہیں، نبی پاک ان سے محبت کرنے والے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، اللہ کا گروہ ہے، عادل ہے اور عدل و انصاف والے ہیں، اور سارے صحابہ جنتی ہیں اللہ کے فضل و رحمت سے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ لہذا یہ عقیدے کی بات ہے، اور میں یہ جو عبدالباسط کے چمچے کڑچے ہیں اور یا اس کے جو ہے وہ تنخواہ پہ پلنے والے ہیں، میں ان سے بھی یہ ادباً عرض کروں گا کہ باز آ جاؤ، یہ عبدالباسط کا آپ کے کام نہیں آئے گا، عبدالباسط آپ کے کام نہیں آئے گا، آپ کے کام آئے گا تو صحابہ کا قائد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا، یا صحابہ کا رب آئے گا اور کائنات کا رب آئے گا۔ اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں اور ہم آواز اٹھاتے ہیں، اور میں نوجوان قیادت اور اپنے علماء اور اپنے دوست، اپنے احباب، اپنے ساتھی
اور جس کو اللہ نے زبان دی ہے، ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، وہ اپنی زبان سے، قلم سے، تحریر سے، تقریر سے، تبلیغ سے اس آواز کو بلند کرے کہ اہل الحدیث کے سٹیج کو ایسے لوگوں سے پاک کیا جائے جو آئے روز صحابہ کے متعلق اس قسم کی ہرزہ سرائی کرتے ہیں۔ ہمیں قطعی طور پر ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ جماعت اہل الحدیث ایسے لوگوں کی محتاج نہیں ہے۔ جماعت اہل الحدیث عظمت صحابہ کی بنیاد پہ، عقیدہ توحید پہ اور عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت پہ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی انشاءاللہ۔ اور ایسی کالی بھیڑوں کو نکال دیا جائے۔ لوگوں، صحابہ سے لگا اپنی جو ہے وہ دوستی لگاؤ، تعلق لگاؤ۔ ان لوگوں کو چھوڑ تو یہ آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ جو صحابہ کے وفادار نہیں، وہ آپ کے کیسے وفادار ہو سکتے ہیں؟ کیا اس بدبخت نے کبھی اپنے سسر کے متعلق بھی سبقت لسانی کیا؟ کیا اس نے کبھی اپنی امی کے ابو کے متعلق بھی سبقت لسانی کیا؟ اور مومنوں کی اما ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے ابو کے متعلق سبقت لسانی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر کے متعلق سبقت لسانی، اور میرے نبی کے ساتھی کے متعلق سبقت لسانی؟ یہ سبقت لسانی نہیں، یہ بےہودگی زبانی ہے، یہ زبان کی بےہودگی ہے، یہ دل کا گند ہے، یہ دماغ کا گند ہے جو نکل رہا ہے۔ اللہ ایسے گندے گٹروں سے ہمیں محفوظ فرمائے، ایسی گندی سوچ اور فکر سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو یارو، زندگی یہ پتہ نہیں کب ختم ہو جائے گی۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ ہے ہمارا مشن۔ اور موت تو آنی ہے، مرنا تو ہے، کیوں ڈر رہے ہو؟ یہ لوگوں کو کھا جاتے ہیں کیا؟ یہ موت کا فرشتہ ہے، یہ مار دے گا ہمیں؟ کیا مرنا نہیں ہم نے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ وہ ان کی خوشامد کرتے ہو، کیا کر لیں گے؟ یہ ہمارا کیا بگاڑ دیں گے؟ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون۔ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان کل شیء ہالک۔ یہ کیا ہے؟ مرنا تو ہے۔ تو لہٰذا اگر مرو تو صحابہ کے وفادار ہو کے مرو، مرو تو صحابہ سے محبت کرتے ہوئے مرو، صحابہ کی عزت کا دفاع کرتے ہوئے مرو، نہ کہ ایسے لوگوں کا دفاع کریں ہم۔ ہمیں کوئی ان سے لینا دینا نہیں۔ جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو صحابہ کا ادب کرتا ہے ہماری جان بھی ان کے لیے حاضر ہے۔ تو امید ہے کہ یہ میرا پیغام اللہ کے فضل سے جب آپ تک پہنچے گا، آپ عدل و انصاف سے اس کو سنیں گے، تو امید ہے انشاءاللہ میری طرح آپ بھی اپنی آواز کو بلند کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے یہ چند ٹوٹے پھوٹے کلمات اللہ ان کو قبول فرما لے، اور صحابہ کے لیے اللہ ہماری محبت کو قبول فرما لے، اور اللہ شفاء کاملہ عاجلہ مجھے بھی عطا فرمائے اور باقی سب بیماروں کو بھی، اور اللہ ہماری اس آواز کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔